بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اور ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ اپنی یوٹیوب چینل میتھ جرنل سے کلاسز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم کلاس 7 کے میتھمیٹکس سے آغاز کریں گے۔ کلاس 7 کے میتھمیٹکس میں سب سے جو پہلا چیپٹر ہے اس کا نام ہے سیٹس۔ تو آج انشاءاللہ ہم سیٹ کے بارے میں پڑھیں گے کہ سیٹ کا بیسک ڈیفینیشن کیا ہے، اس میں جو بیسک ٹرمز اور کنسیپچول ٹرم ہے ان کا ایکسپلینیشن دیں گے، اور اس کے علاوہ سیٹ کے ایگزامپل ہم انشاءاللہ پریزنٹ کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے کلیکشن لیں گے جو سیٹس کو نہیں بناتے۔ تو سب سے پہلے میں ادھر تھوڑا بہت سیٹ کا پس منظر پیش کرتا ہوں کہ سیٹ کا جو یہ کنسیپٹ ہے یہ کس نے دیا ہے۔ سیٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ ایک جرمن میتھمیٹیشین جس کا نام جارج کنٹور تھا اس نے دیا تھا، جو کہ 1845 میں پیدا ہوا تھا اور 1918 میں وہ وفات پا چکا تھا۔ اب میتھمیٹکس کا وہ برانچ جس میں ہم سیٹس وغیرہ کے متعلق پڑھتے ہیں اور سیٹس کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سیٹ تھیوری۔ سیٹ تھیوری کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور اس کے اوپر میتھمیٹکس کے زیادہ تر برانچز ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور ان برانچز کے لیے یہ ایک بیس کا کام کرتا ہے۔ وہ برانچز سیٹ تھیوری کے بغیر نامکمل ہے۔ جس طرح ہمارے پاس ہے کاؤنٹنگ تھیوری یا ریلیشنز گراف تھیوری یا میجر تھیوری، تو یہ سارے میتھمیٹکس کے ایسے سبجیکٹ یا برانچز ہیں جو سیٹ تھیوری پر ڈیپینڈ کرتے ہیں، اور اس کے بغیر یہ انکمپلیٹ ہے۔ اب ہم ادھر پریزنٹ کرتے ہیں سیٹ کا جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ کہ سیٹ کا کیا ڈیفینیشن ہے، سیٹ کیسے کہتے ہیں۔ تو یہ لو سیٹ کا ڈیفینیشن کہ a set is a collection or grouping of objects or things which are well defined, distinct and related۔ اس کا ترجمہ ہم کچھ اس طرح کریں گے اردو میں کہ مختلف، واضح اور ہمنوع چیزوں کے اجتماع کو سیٹ کہتے ہیں۔ اب ہم ایک ایک ٹرم کو الگ الگ کر کے ان کا ایکسپلینیشن پرووائڈ کرتے ہیں، جس طرح کلیکشن، آبجیکٹس، ویل ڈیفائنڈ، ڈسٹنکٹ اینڈ ریلیٹڈ۔ تو کلیکشن کا مطلب ہوتا ہے کئی چیزوں کو اکٹھا کرنا یا گروپوں میں تقسیم کرنا، تو اس کو کلیکشن بولتے ہیں۔ ایک جگہ پر جمع کرنا۔ آبجیکٹس کسی شے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو کہتے ہیں۔ یہ آبجیکٹ جاندار بھی ہو سکتا ہے، فار ایگزامپل اسلم، عرفان، کامران وغیرہ، یہ انسان ہے، یہ جاندار ہے، یا بکری یا کتا یا شیر یا بینس یا پرندہ۔ اس کے علاوہ کئی اور ایسے ایگزامپل ہے آبجیکٹس کے جو جاندار ہیں۔ اس کے علاوہ یہ آبجیکٹ غیر جاندار بھی ہو سکتا ہے، سچ ایز لکڑی، اس کے علاوہ پتھر، گیس، اوشین سمندر جسے کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو آبجیکٹ کا تو یہ مطلب ہوا۔ ویل ڈیفائن کا کیا مطلب ہوتا ہے، اور یہ سیٹ کی ڈیفینیشن میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ ویل ڈیفائن کا جو ٹرم ہے، ویل ڈیفائن کا مطلب کچھ اس طرح ہے کہ جس کی وضاحت کی گئی ہو، which can be explained easily, which can be clearly identified، جس کو ہم آسانی سے
اس چیز کی نشاندہی کر سکتی ہے کہ یہ کیا چیز ہے، تو اس کو ہم ویل ڈیفائنڈ کہتے ہیں۔ مطلب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، ایسا چیز جو مشکوک نہ ہو، جس میں کوئی شک نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ویل ڈیفائن۔ ڈسٹنکٹ کا کیا مطلب ہوا؟ ڈفرینٹ، مختلف۔ اور اس کے علاوہ ریلیٹڈ کا کیا مطلب بنتا ہے؟ ریلیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے ہم نو، ایک قسم کی، یا ہیونگ ایٹ لیسٹ ون کریکٹرسٹک ان کامن، جس میں کم سے کم ایک خصوصیت مشترک ہو، اسے ہم ریلیٹڈ بولتے ہیں۔ سچ اے سملرٹی آف اپیئرنس، جو ہمیں بظاہر ایک جیسا لگ رہا ہو یا اس کا مقصد ایک جیسا ہو، تو اسے ہم ریلیٹڈ کا ٹرم بولتے ہیں۔ یا وچ شیئر اے کامن پراپرٹی، جس میں ایک پراپرٹی، ایک خصوصیت مشترک ہو، تو اسے ہم بولتے ہیں ریلیٹڈ۔ تو اس کا سمری ہم کچھ اس طرح بیان کر سکتے ہیں کہ چیزوں کا ایسا مجموعہ، ایسا گروپ، ایسا کلیکشن جو ویل ڈیفائن ہو، مطلب جو مشکوک نہ ہو، جس کی وضاحت کی گئی ہو، ایک دوسرے سے مختلف ہو، ڈسٹنکٹ ہو، ریلیٹڈ ہو، مطلب ہم نو ہو، ایک قسم کی چیزیں ہو۔ جیسے کلاس 7 کی اسٹوڈنٹس، تو کلاس 7 میں اسٹوڈنٹس ہے، سارے اسٹوڈنٹس ہے، ان کے ساتھ تو کوئی حیوان نہیں ہے، گدھا تو نہیں ہے، کوئی کتا تو ان کے ساتھ بیٹھا نہیں ہے، تو ایک قسم کی چیزیں ہے، اسے ریلیٹڈ بولتے ہیں۔ اگر ایسی چیزیں مطلب اکٹھے ہو جائے تو پھر اس سے کیا بنتا ہے؟ اس سے سیٹ بنتا ہے۔ اب جن چیزوں سے سیٹ بنتا ہے، جن آبجیکٹس سے سیٹ بنتا ہے، ان آبجیکٹس کو، ان اشیاء کو، ان تھنگس کو ہم ایلیمنٹس بولتے ہیں یا ممبرز آف دیٹ سیٹ کہتے ہیں۔ یہ تو ہو گیا سیٹ کا ڈیفینیشن۔ اب ہم ادھر کچھ ایگزامپلس پریزنٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم یہ ایگزامپلس پریزنٹ کریں تو اب انشاءاللہ سیٹ کی ڈیفینیشن میں آپ کی کوئی بھی کنفیوژن نہیں رہ پائیں گی۔ فار ایگزامپل ادھر ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں، دا آئٹمز یو ویئر، وہ چیزیں جو آپ پہنتے ہو، وہ چیزیں جو آپ پہنتے ہو، جیسے شوز، ساکس، ہیٹ، شرٹ، پینٹس وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ آپ کے ساتھ ایک سیٹ بناتا ہے۔ کیوں سیٹ بناتا ہے؟ اب جو ڈیفینیشن ہے اس کی ایک ایک ٹرم کو اس میں تلاش کرو کہ وہ ایک ایک ٹرم اس میں ہے یا نہیں ہے۔ ایک کلیکشن تو ہے، اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، مجموعہ ہے، ہم نے چیزوں کو اکٹھا کیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ویل ڈیفائن ہے۔ شوز ہے، یہ مطلب لوگ پاؤں میں پہنتے ہیں۔ ساکس ہے، یہ مطلب سردی سے بچنے کے لیے، پاؤں کو بچنے کے لیے لوگ پہنتے ہیں۔ ہیٹ ہے، لوگ سر پر رکھتے ہیں۔ شرٹ ہے، وہ بھی پہنتے ہیں۔ پینٹ ہے، وہ بھی پہنتے ہیں۔ تو اس میں ایک کامن پراپرٹی ہے، یہ ریلیٹڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اگر رہا اور ایک دوسرے سے ڈفرینٹ بھی ہے، ڈسٹنکٹ ہے، تو مطلب وہ سارے جو ٹرمز ہے وہ اس کلیکشن میں موجود ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک سیٹ بناتا ہے۔ اب ایک دوسرا ایگزامپل ہے، اور وہ ہے ٹائپس آف فنگرس، جو انگلیاں ہے ان کے اقسام کے مطلب جو ہے وہ ایک سیٹ بناتا ہے۔ جیسے انڈیکس ہو گیا،
مڈل ہو گیا، رنگ ہو گیا، پنکی ہو گیا۔ تو اب اگر ہم ان ٹائپس میں وہ 3 4 5 ٹرمز کو تلاش کریں تو ہمیں ملتے، ایک کلیکشن ہے، ٹھیک ہے، مجموعہ ہے، وہ مجموعہ آپ کے ہاتھ پر ملے گا۔ اس میں ایک انگلی کو انڈیکس کہتے ہیں، مڈل جو انگلیاں ہے، اس کے علاوہ رنگ اور پنکی، ٹھیک ہے، اور یہ ریلیٹڈ ہے، مطلب ایک ہاتھ کی ایک انگوٹھی ہے، اور اس کے علاوہ ویل ڈیفائن بھی ہے۔ فنگرز میں تو کوئی مطلب شک نہیں کر سکتا کہ یہ کیا چیز ہے، مطلب پہلے سے اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے خود کی ہے کہ آپ مطلب انگلیوں سے کیا کام لیں گے، اس کو مطلب مختلف جگہ پر آپ کس طرح یوز کر سکتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ ایک سیٹ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کیلنڈر ہوتا ہے، اس میں جو منتھس ہوتے ہیں، مہینے، وہ بھی ایک سیٹ بناتا ہے، کیونکہ اگر ہم وہ ٹرمز اس میں تلاش کریں تو ہمیں ملتے ہیں کہ یہ مطلب سب سے پہلے کلیکشن تو ہے، اس کے بعد ویل ڈیفائن ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک دوسرے سے ڈسٹنگ ہے، مطلب ایک سال میں آپ نے کئی 2 مہینے نہیں دیکھے ہوں گے، اور اس کے علاوہ ریلیٹڈ بھی ہے، سارے منتھس ہے، تو یہ بھی ایک سیٹ بناتا ہے۔ اسی طرح سیٹ آف ڈیز ہے، اور اس کے علاوہ سیٹ آف جیومیٹریکل شیپس، تو جیومیٹریکل شیپس مطلب سرکل ہو گیا، ٹرائنگل ہو گیا، ریکٹینگل ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، تو یہ بھی ایک سیٹ بناتا ہے۔ اس کے علاوہ پلینگ 11 آف اے کرکٹ ٹیم، ایک کرکٹ ٹیم کے جو 11 کھلاڑی ہوتے ہیں وہ بھی ایک ٹیم بناتا ہے، ایک مطلب ایک کلیکشن ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ویل ڈیفائن ہوتے ہیں، کھلاڑی کا کیا کام ہوتا ہے، کھیل کو کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مطلب ڈسٹنگ بھی ہوتے ہیں۔ آپ نے ایک ہی ٹیم میں مطلب 2 کھلاڑی نہیں ایک قسم کے دیکھے ہوں گے، کہ مطلب اگر آپ بابر اعظم کو دیکھو تو آپ نے پاکستان کی ٹیم میں دوسرا بابر اعظم نہیں دیکھا ہوگا۔ اسی طرح رضوان ہے، آپ نے رضوان کو پاکستان کی ٹیم میں مطلب اسی نام سے یا اسی شیپ کا نہیں دیکھا ہوگا نا۔ اور اس کے علاوہ ریلیٹڈ بھی ہے، ریلیٹڈ کس طرح ہے کہ سارے جو کھلاڑی ہے ان کا کام کیا ہوتا ہے، کھیل کو کھیلنا، کچھ اور کام تو ان کا ہے نہیں، آج کل سارے لڑکوں کو خراب کیا ہے۔ اس کے علاوہ آل دا کلرز ان دا رینبو، جو قوس قزح ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں پختو کی ورته چې کوم دی بوډۍ ټال وي، نو په هغې کې چې کوم دا رنګونه وي، زما په خیال تقریباً سے 9 رنگ گئی پکے، 7 رنگ ہوتے ہیں رینبو میں، تو بھی ایک سیٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو اسکول کا بیگ ہوتا ہے، اس میں جو بکس ہوتے ہیں وہ بھی ایک سیٹ بناتا ہے، مطلب اگر آپ دیکھیں تو 3 4 جو پراپرٹیز ہے وہ آپ کے جو بکس کا کلیکشن ہے اس میں موجود ہے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹس آف یور کلاس روم ہو آر ٹالر دین یو، آپ کی جماعت کے وہ طلباء جو آپ سے قد میں لمبے ہو، تو بھی ایک سیٹ بناتا ہے۔ تو یہ کچھ ایگزامپلس تھے سیٹ کے بارے میں، امید کرتا ہوں کہ آپ اس لیکچر کو انجوائے کریں گے، اور امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سمجھ رہے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ کلیکشن لیتے ہیں جو کہ سیٹ نہیں بناتے۔ تو یہ فرسٹ ایگزامپل ہے کہ دا کلیکشن آف گڈ اسٹوڈنٹس ان یور کلاس، آپ کی جماعت کے جو اچھے لڑکے ہیں ان کا کلیکشن۔ تو اگر ہم اس میں دیکھیں گڈ اسٹوڈنٹس، تو آپ اس کا موازنہ کیسے کریں گے کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے، یہ برا ہے، مطلب اس کو آپ کس پیمانے سے اس کو ناپیں گے کہ یہ اچھا ہے یا یہ برا ہے، مطلب وہ پراپرٹیز آپ نے مینشن نہیں کی جس کی تھرو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اسٹوڈنٹ اچھا ہے اور یہ برا ہے، تو مطلب یہ ایک ویل ڈیفائن اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں
کہ یہ سیٹ نہیں بنا تھا، کیونکہ وہ جو کنڈیشن ہے وہ ادھر وائلیٹ ہو گیا۔ اسی طرح اگر ہم ایک دوسرا ایگزامپل ادھر پریزنٹ کریں کہ اے گروپ آف ینگ ٹیچرز ان یور اسکول، آپ کی اسکول کی جو ینگ ٹیچرز ہے ان کا گروپ، تو یہ بھی سیٹ نہیں بنا تھا، کیونکہ ادھر آپ نے اپنی بات کی مکمل وضاحت نہیں کی ہے کہ آپ ینگ ٹیچر کس ٹیچر کو کہتے ہیں، مطلب اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے جس کو آپ ینگ ٹیچر مطلب کہیں گے۔ اگر آپ اس کے اوپر کوئی لمٹ لگائے کہ مطلب وہ ٹیچر جن کا عمر یا ایج 30 سے بلو ہے ان کا گروپ، تو پھر یہ سیٹ بناتا ہے۔ ابھی اس کے اوپر کوئی لمٹ نہیں ہے، مطلب یہ بات ویل ڈیفائن نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ گروپ نہیں مطلب سیٹ نہیں بناتا۔ اچھا، یہ تیسرا ایک ایگزامپل ہے کہ اے کلیکشن آف لولی فلاورس، خوبصورت پھولوں کا کلیکشن یا مجموعہ۔ تو اگر اس میں بھی ہم دیکھیں تو اس میں بھی ویل ڈیفائن کی جو کنڈیشن ہے وہ وائلیٹ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر میں چاہوں میں کسی ایک قسم کی فلاور پھول کو لولی فلاور کہوں گا، مطلب ریڈ کلر کا اگر کوئی پھول ہو تو میں اس کو خوبصورت کہوں گا کہ یہ خوبصورت ہے، کسی اور کے نظر میں کوئی اور پھول لولی ہوگا، تو مطلب یہ جو ویل ڈیفائن کی کنڈیشن ہے وہ ادھر بھی وائلیٹ ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے ہم اسے بھی سیٹ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ ایک اور ایگزامپل کہ آل پرابلمز آف یور میتھ بک وچ آر ڈیفیکلٹ ٹو سالو، آپ کے میتھمیٹکس کے بک میں جتنی بھی مشکل پرابلمز ہے ان کا کلیکشن یا ان کا مجموعہ۔ تو یہ مثال کے طور پر اگر کلاس میں 3 لڑکے ہیں، فار ایگزامپل ایک علی ہو گیا، ایک اسلم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ایک اکبر ہو گیا، تو علی کو ایک قسم کا کویسچن ٹف لگے گا، ڈیفیکلٹ لگے گا، اس کے علاوہ جو اسلم ہے اس کو دوسرے قسم کا کویسچن مطلب مشکل ہوگا، اور اکبر کو کسی اور ٹائپ کا مطلب کویسچن مشکل لگے گا۔ تو اسی وجہ سے یہ جو ویل ڈیفائن کی جو کنڈیشن ہے وہ ادھر بھی وائلیٹ ہو جاتی ہے، تو اسی وجہ سے ہم اس کلیکشن کو بھی سیٹ نہیں قرار سکتے۔ اگر ہم اس طرح کہیں کہ آپ کے کلاس میں مثال کے طور پر اکبر کو میتھمیٹکس میں وہ کویسچن جو اس کو مشکل ہو اس کا کلیکشن، تو پھر یہ ایک سیٹ بناتا ہے، کیونکہ آپ نے بات کی وضاحت کی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور ایگزامپل ادھر لیتا ہوں کہ کلیکشن آف اولڈ کارز، پرانے گاڑیوں کا مجموعہ، تو یہ بھی سیٹ نہیں بنا تھا۔ مطلب آپ نے اولڈ کارز تو لیے ہے، اس کا کلیکشن بنایا، ایک جگہ آپ نے اکٹھی کی ہے، لیکن اب ادھر بات یہ ہے کہ آپ نے نہ تو ان کا نمبر پلیٹ مطلب مینشن کیا ہے کہ کس جگہ کا نمبر پلیٹ اس کو مطلب لگا ہوگا، راولپنڈی کا لگا ہوگا یا کراچی کا یا اسلام آباد کا یا لاہور کا، اور اس کے علاوہ اولڈ کار، لیکن کتنے اولڈ، 1960 کے مطلب جو پرانے گاڑیاں ہیں موٹر کارز ہے، یا 1970 کے ہے، یا 1900 کے ہے، یا 1930 کے ہے، تو یہ آپ نے اس بات کی وضاحت نہیں کی، تو اس وجہ سے ہم اس کو بھی سیٹ نہیں قرار سکتے۔ اچھا جی، تو یہ میں نے وہ کلیکشن لیے جو سیٹس کو نہیں بنا سکتے۔ اب میں ادھر ایک ریمارکس دیتا ہوں، اور ریمارکس میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں کہ یہ 3 سیٹس میں نے لیے ہے کہ A, B, C is equal to C, A, B and is equal to A, B, A, C, B۔ تو اس سے ہمارے پاس 2 باتیں آتی ہیں۔ سب سے پہلے A, B, C is equal to C, A, B، تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے
کہ مطلب اگر ہم سیٹس کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کا پوزیشن چینج کرے تو ان سیٹس پر مطلب کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دونوں سیٹ مطلب ایک جیسے ہوں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم کسی ایلیمنٹ کو ریپیٹڈلی ایک سیٹ میں لے کے، تو کچھ میتھمیٹیشین کا یہ کہنا ہے کہ ہم پھر بھی اس کو سیٹ کہہ سکتے ہیں، اور جو ریپیٹڈ ایلیمنٹ ہو وہ ہم ایک ہی ایلیمنٹ کنسیڈر کر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جو سیٹ کا ڈیفینیشن کیا تھا اس میں ایک لفظ تھا ڈسٹنکٹ کا، تو کئی میتھمیٹیشین کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈسٹنکٹ کا مطلب ٹرم ہے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مطلب ڈسٹنکٹ ایلیمنٹ نہ بھی آئے، مطلب ریپیٹڈ ایلیمنٹ آئے، تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سیٹ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اگر سیٹ کی ڈیفینیشن میں ہم ڈسٹنکٹ کا جو ٹرم ہے وہ نکالے تو پھر بھی سیٹ کا ڈیفینیشن ٹھیک ہوگا۔ تو آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، اور یہ تقریباً 21 منٹ کا ریکارڈنگ ہو گیا میرے پاس، تو یہ میرے خیال سے کافی بحث ہم نے کی سیٹ کے اوپر، تو آج کے لیے اتنا کافی ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ مزید ویڈیو شیئر کریں گے۔ تو اب سب لوگوں کا بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کا، والسلام۔